السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع انتہائی حساس اور اہم ہے، یعنی ریاست پاکستان اور مسلح جدوجہد کا شرعی نقطہ نظر۔ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ احمد۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں ریاست پاکستان کی کیا حیثیت ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس حوالے سے کیا دو ٹوک پیغام دیا ہے؟ احمد، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر جید علماء کے مطابق پاکستان ایک باقاعدہ اسلامی ریاست ہے۔ اس ریاست کا دستور اور آئین واضح طور پر قرآن و سنت کی بالادستی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے اس اسلامی ریاست کے نظم مملکت کے خلاف ہتھیار اٹھانا شرعی اور قانونی طور پر ایک سنگین جرم ہے۔ تو مفتی صاحب، اگر کوئی گروہ یا افراد ریاست کے خلاف مسلح کارروائی کرتے ہیں تو شریعت اسے کس خانے میں رکھتی ہے؟ اس کا واضح حکم کیا ہے؟ شریعت میں اس کا حکم بالکل واضح ہے۔ ریاست کے خلاف مسلح کارروائی کرنا صریح بغاوت کہلاتا ہے۔ ایسی کسی بھی قسم کی مسلح جدوجہد شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بات صرف شرعی نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی یہ عمل ملکی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے، اور اسے شریعت میں فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد پھیلانے کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ نظام میں تبدیلی یا اصلاح کے نام پر ہتھیار اٹھانے کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ اس سوچ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور اس کے ملک و قوم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے احمد، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا کسی بھی صورت اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ یہ ان کے صریح منافی ہے۔ اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے ملک کو اندرونی طور پر کمزور کرتا ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے اتحاد کو بھی بری طرح پارا پارا کر دیتا ہے۔ اگر مسلح جدوجہد حرام ہے تو پھر اسلام میں ایک عام شہری کے لیے جو ملک میں اصلاحات چاہتا ہے کیا راستہ بچتا ہے؟ اسلام دراصل امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اصلاح کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسلام طریقہ کار متعین کرتا ہے۔ ملک میں اصلاح کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ پرامن، آئینی اور جمہوری طریقے سے ہونی چاہیے۔ نظام کی بہتری کے لیے تشدد اور گولی کے زور پر اپنی بات منوانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی اس مدلل گفتگو کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کے استحکام اور امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ پرامن اور آئینی راستہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں بحیثیت قوم ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔